إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز جنازہ اور میت۔ ایک تو نماز جنازہ کا طریقہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو بیان کریں گے، اور دوسری بات کہ فوت ہونے والے کے لیے جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں، کیا نماز جنازہ میں شریک ہونے والے حضرات امام سمیت وہ دعائیں میت کے لیے کرتے ہیں؟ یہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مستقل طور پر یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے سے پہلے فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگیں اور جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، اس کی تعلیم دی، امت اسی قدر غفلت کا شکار ہے۔ یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد میں احادیث جن پر محدثین نے مستقل طور پر بھی کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے جز القراءت کے نام سے کتاب لکھی۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے کتاب القراءت خلف الامام، اس کے بعد دیگر اہل علم مختلف اوقات میں اور ہمارے موجودہ دور میں بھی اس موضوع پر کتابیں لکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری۔ جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ فرضی نماز ہو، وہ نفلی نماز ہو، حتیٰ کہ وہ نماز جنازہ ہی کیوں نہ، وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث امام بخاری نے جز القراءت میں ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ اور نماز جنازہ بھی چونکہ نماز ہے، یہ بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں، اس میں بھی اس کا پڑھنا فرض اور لازم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو صحابہ میں عمل کر کے دکھانا اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانا، یہ ان کی زندگی کا مشن تھا۔ آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، نسائی، ترمذی، اس کے علاوہ دیگر ائمہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو کہتے کہ بعد میں فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ فَقَرَأْتَهَا، میں نے ان کو ان کے ہاتھ سے پکڑ لی اور پکڑ کر کے انہیں کہا کہ آپ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہا سنت و حق، کہ یہ سنت ہے اور حق ہے، اس کا پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، یہ بات طے شدہ ہے، مسلم ہے۔ تو جب ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ نے بھی اس چیز کا اہتمام کیا، لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جنازگاہ میں نماز جنازہ کا طریقہ بڑے بڑے بورڈ یا فلیکس لگا کر کے اویزہ کیا ہوا ہے، اس میں نماز جنازہ کا طریقہ اور نماز جنازہ کی ابتدا
ثنا سے ہوتی ہے، اس ثنا میں بھی اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کیے ہوئے، اضافہ کیا ہوا ہے، جبکہ آپ تمام کتب احادیث کو چھان مارے، تحقیق کر لیں، آپ کو نماز جنازہ میں ثنا پڑھنے کا کہیں سے کوئی ثبوت اور وجود نہیں ملے گا۔ نماز جنازہ کا آغاز ہی تعوذ کے بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جسے امام ابن جارود نے اپنی کتاب المنتقی میں ذکر کیا ہے، اور امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں، امام حاکم نے مستدرک میں، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، ابو جعفر طحاوی حنفی انہوں نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار اس میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازۃ، نماز جنازہ میں سنت کیا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ان تکبر، کہ تو تکبیر کہے، سب سے پہلے اللہ اکبر کہے، ثم تقرأ بأم القرآن، پھر تو سورہ فاتحہ پڑھے، ام القرآن کی قرات کرے، ثم تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ، ثم تخلص الدعاء للمیت، پھر تو میت کے لیے، فوت شدہ کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کر، ولا تقرأ الا فی التکبیرۃ الاولی، قرات تکبیر اولی کے بعد ہے، ثم تسلم فی نفسہ عن یمین، پھر تو آہستہ آواز میں اپنی دائیں طرف سلام پھیر لے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرنا افضل، بہتر، اور زیادہ تر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ گو دونوں طرف سلام پھیرنے کی بھی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لیکن امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں 18 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام ذکر کیے ہیں کہ وہ ایک طرف سلام پھیرنے کی روایت بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آج اگر مسئلہ بتا کر کے بھی ایک طرف سلام پھیرا جائے تو یہ جتنے بھی جاہل لوگ ہیں جن کو کسی چیز کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے، وہ سب مفتی بن کر کے آپ پہ فتویٰ لگا دیں کہ جی آپ نے نماز جنازہ ہی درست نہیں پڑھائی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جب بدعت اس قدر عام ہو جاتی ہے، رواج پا جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس بدعت پر عمل نہیں کرتا تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں، ترکت السنت، انہیں سنت کو ترک کر دیا۔ تارک سنت لوگ، بدعت پر عمل کرنے والے لوگ، وہ الٹا تانا دیتے ہیں سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کو کہ تم نے سنت ترک کر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے نماز جنازہ کا طریقہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا اور کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے تھے اور پڑھتے تھے۔ اس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ تو نے پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ ثنا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی فرض تھی، اس کو چھوڑ دیا، اس سے لوگوں کو منع کیا گیا، جھوٹی روایات بنا کر کے لوگوں میں پھیلائی گئی کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم، وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ حنفی مولویوں نے جا کر کے ان سے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ امام کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں ہے یہ روایت کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے؟ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمانے لگے کہ قیامت کے دن اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے منہ میں آگ ڈال دے، اس کو میں برداشت کر لوں گا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تیری نماز ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ نماز ہی نہ رہی تو پھر میرا کون سا نیک عمل باقی رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلوات الخمس، قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ 5 نمازیں، جس کے نامہ اعمال میں یہ نماز ہوگی اس کے بقیہ اعمال دیکھے جائیں، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ جس کے نامہ اعمال میں نماز نہ ہوئی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ تو فرمانے لگے کہ یہ تو برداشت کر لوں گا، لیکن یہ چیز ناقابل برداشت ہے کہ میرے نامہ اعمال میں نماز ہی نہ، جو فرض تھی اسے چھوڑ دیا، سنات جس کا ذکر ہی نہیں ہے سرے سے اس کو واجب کہتے ہیں۔ حنفی حضرات کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق یہ ہے جو قرآن مجید سے چیز ثابت ہو اس کا حکم دیا جائے اسے فرض کہتے ہیں، جو حدیث رسول سے ثابت ہو اور اس کا حکم دیا جائے اسے واجب کہتے ہیں۔ جبکہ محدثین کے نزدیک، اہل حدیث اور اہل سنت کے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی حکم میں ہے دونوں باتیں۔ تو لہذا ثنا کو واجب قرار دے دیا گیا کہ جس نے ثنا نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، جس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کتنا ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اور فوت ہونے والوں کے ساتھ۔ مزے کی بات یہ ہے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے فتاوی ملاز شریف کے نام سے۔ اس رسالہ کے آخر میں ان کا ایک مکتوب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت سے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ نے اس کو مکروہ کہا، اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔
اور آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی، ابھی سال 2 سال بمشکل ہوئے ہوں گے، جب مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی صاحب فوت ہوئے، مفتی رفیع عثمانی صاحب، تو انہوں نے اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، لاؤڈ سپیکر میں جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کی تو اس دوران میں ان کی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بآواز بلند یہ کلمات ادا ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مفتی صاحب نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شور مچا، حتیٰ کہ حنفی حضرات، حنفی علماء نے شدید تنقید کی، مخالفت۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ سنت ہے، بھئی یہ سنت ہے، پڑھنی چاہیے، تو آپ اس کو چھپائے ہوئے کیوں ہیں؟ اپنے بھائی کی ہی نماز جنازہ پر اس کے پڑھنے کا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو بتائیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ سن چکے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر انہوں نے بعد میں اس بات کی وضاحت کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، حق ہے، تاکہ کوئی مغالطے میں نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مصنف عبد الرزاق میں ان الفاظ سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انما جہرت لعلمکم انہا سنہ، میں نے سورہ فاتحہ بآواز بلند اس لیے پڑھی ہے تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، یہ بات سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ یہ بات لوگوں کے علم میں آ جائے۔ اب آئیے جناب، سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود شریف۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی نماز ہو جس پر نماز کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں اگر درود نہیں پڑھا جائے گا تو وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام شافعی بھی فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، حتیٰ کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 3 یا 4 رکعتوں والی نماز، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے درمیانی تشہد میں بھی سورہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اس میں بھی درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو آپ فرض نہ مانو، افضل اولا اور بہتر تو مانو، اس کے پڑھنے کا اہتمام تو کرو، جبکہ ہمارے علماء الحدیث میں بھی ایک جماعت کا یہ موقف ہے کہ یہ فرض ہے، درمیانی تشہد میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ چلے آپ فرض نہ مانیں، ویسے پڑھیں کہ باعث اجر و ثواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن آخری تشہد میں تو ہمارے نزدیک فرض ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے، جبکہ حنفی حضرات کی معتبر ترین کتاب الہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص تشہد پڑھ کر کے جان بوجھ کر کے وضو توڑ دے، اپنا ضائع کر دے، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔
ان کے ہاں دروشی پڑھنا فرض نہیں ہے، ہمارے نزدیک فرض ہے۔ اس کے بعد حاضر میت کے لیے دعائیں، کیا نیت کی جاتی ہے جی؟ دعا واسطے حاضر میت، جو دعا واسطے حاضر میت کے بورڈ پر آویزہ ہیں، میں وہ پڑھتا ہوں دعا، پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ ذرا غور کر لیں کہ حاضر میت کے لیے کون سی اس میں دعا موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا پڑھنا ثابت ہے مطلق طور پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے تھے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اے اللہ ہمارے زندہ کو اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے حاضر لوگوں کو جو یہاں نماز جنازہ میں موجود ہے، وہ غائبنا جو یہاں موجود نہیں ہے، غائب ہے، وہ صغیرنا و کبیرنا ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، وذکرنا و انثانا ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو بخش دے، معاف کر۔ اس میں حاضر میت کے لیے کوئی دعا ہے کیوں جی؟ اور بھائیو سوچنے والی بات ہے، وہ نیت بھی خود بنائی، خود الفاظ سکھائے بتائے، اور وہ الفاظ کہہ کر کے نیت کرنے کے باوجود حاضر میت کے لیے دعا نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے ساتھ میں: اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جسے تو ہم میں سے زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جسے تو ہم میں سے فوت کرے اسے ایمان پر فوت کرنا۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا۔ ایک روایت میں ولا تفتنا بعدہ، اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال دینا، آزمائش میں نہ ڈال دینا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس دعا میں حاضر میت کے لیے کیا مانگا گیا؟ یہ ذرا آج فرق سمجھ لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے درمیان میں کیا فرق ہے؟ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ یہ حاضر میت کے لیے دعا ہو رہی ہے، جو ہمارے ہاں دعا نہیں مانگی جاتی، نہ مولوی مانگتا، عوام نے تو کیا مانگنی بیچاروں، ان کو تو ویسی دعائیں یاد نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں: اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، کس کو؟ حاضر میت کو، وارحمہ اس پہ رحم فرما، وعافہ واعف عنہ اسے عافیت نصیب فرما، اس کو معاف کر دے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ اس کی عزت والی مہمان نوازی کرنا، عزت والی مہمان نوازی، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ
اسی قبر کو وسیع کر دے، فراخ کر دے. داخل ہونے کی جگہ سے مراد قبر بھی ہے اور جنت بھی ہے، دونوں باتیں ہی مراد ہے. قبر نہیں کہا. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اس کے داخل ہونے کی جگہ کو وسیع کر دے، فراخ کر دے. وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اس کے گناہوں کو پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، برف کے ساتھ دھو دے. وہ جہنم کی آگ ہے، آگ کس سے بجھائی جاتی ہے؟ پانی سے. تو اس لیے 3 چیزوں کا ذکر کیا، پانی کا، برف کا اور اولوں کا، کہ خوب اچھی طرح سے اس کے گناہوں کو صاف کر دے، دھو دے اس کے گناہوں کو، کوئی گناہ اس کے ذمے باقی نہ رہے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسا کہ تو سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کر دیتا ہے. کیسی مثال دی کہ سفید کپڑے پر داغ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، تھوڑا سا بھی میلا ہو جائے تو دوسرے کپڑوں کی نسبت زیادہ میلا کچیلا نظر آتا ہے. کہا کہ جیسا کہ تو سفید کپڑے کو جو میلا ہوتا ہے اسے پاک صاف کر دیتا ہے، اس طریقے سے اس کو گناہوں سے پاک صاف کر. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اس دنیا کے گھر سے اس کو بہتر گھر نصیب فرما دے. وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور دنیا کی نسبت اس کے اہل و عیال بہتر اس کو نصیب فرما. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اس کی بیوی دنیا کی بیوی کے اعتبار سے زیادہ بہتر عطا فرما. اس کے 2 معنی بیان کیے گئے. ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ بھئی جنت میں جو اس کو تو اہل و عیال عطا فرمائے وہ دنیا کے اہل و عیال سے، بیوی سے، گھر سے زیادہ بہتر. مرد کے لیے تو ایک سے زیادہ بیویاں ہو سکتی ہیں. یہی دعا آپ علیہ السلام نے عورت کے لیے بھی کی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاوند بدل لے؟ نہیں، کہ اس کے گھر والوں کو اس کے حق میں اس سے بہتر بنا دے. جو دنیا میں رہتے ہوئے اس کے گھر والے ہیں ان کو ہی اس سے بہتر بنا دے، یعنی ان کی اصلاح فرما دے. کیونکہ یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جو میاں بیوی دنیا میں ہے جنت میں بھی وہ میاں بیوی ہوں گے. جنت میں جا کر کے بھی ان کا یہ رشتہ قائم دائم رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے ہمارے سب کے رشتے یہ جنت میں بھی قائم دائم رہے. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اس کو جنت میں داخل فرما. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور اس کو قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے، محفوظ کر دے. کیوں بھائی میرے بھائی اور دوستو، آپ نے کبھی اپنے فوت ہونے والے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز، بچے، دوست احباب کے لیے یہ دعا کی کبھی؟ یہ دعا یاد ہے؟ میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا کسی، نہ یہ مقصد ہے، توجہ دلانا مقصود ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ اگر یہ بات میں کہوں کہ 95% لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کو یاد ہے.
جب ضیاء دور میں اعلان ہوا کہ قاضی مقرر کیے جائیں گے، شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ کی حدود کا نفاذ ہوگا، وکلاء حضرات نے قاضی کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کر دیا۔ لاہور میں ہمارا جامعہ لاہور الاسلامیہ ادارہ ہے، اس میں 200 وکلاء شامل۔ کتنے؟ 200 وکلاء۔ 200 وکلاء میں سے 190 وکلاء حضرات وہ تھے جن کو ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ کتنے پرسنٹ نکلے جی؟ 95% ان کو ناظرہ قرآن نہیں آتا تھا۔ یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات، کہاں کھڑے ہیں، کیا انداز زندگی ہے، کیا روش ہے ہماری۔ ہم اپنے فوج شدگان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ بات یاد رکھے، جب سنت جاتی ہے تو اس کی جگہ بدعت لے لیتی۔ دعائیں یاد کرنی تھی، دعائیں مانگنی تھی، یہ یاد نہیں کی۔ نماز جنازہ سری اور جہری دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ زیادہ تر روایات سری طور پر آہستہ پڑھنا ثابت ہے۔ جہری طور پر نماز جنازہ کے لیے جو دلیل ہے وہ یہ حدیث ہے، وہ یہ الفاظ ہیں جو پڑھ کے سنائے گئے۔ اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، استنباط کیا جاتا ہے۔ عوف بن مالک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ دعا سنی، کہتے کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سن کر کے دعا یاد کر۔ اونچی پڑھی تو سنی نا، اونچی پڑھی گئی تو یاد کی۔ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش اور تمنا پیدا ہوئی، کاش اس شخص کی جگہ پر میری میت ہوتی، میرا جنازہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ پڑھا، میرے لیے یہ دعا کرتے۔ اس دعا میں آپ سوچیں اور غور کریں، کس قدر جامعیت ہے، کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے، کیسی عظیم الشان دعا کی گئی کہ صحابی رسول اس بات کی خواہش اور تمنا کر رہے، کاش میں اس جگہ پر ہوتا اور میری نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے اور یہ دعائیں جو مانگی گئی میرے حق میں مانگی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ آپ نے یہ دعا بھی کی، اللہم ان فلان ابن فلان، اے اللہ فلاں بن فلاں، نام لے کر کے آپ نے کہا، فی ذمتک وحبل جوارک، اے اللہ فلاں بن فلاں تیرے سپرد، تیرے پوس میں، اللہ اکبر، وحبل جوارک، تیرے پوس میں۔ آسیہ نے دعا کی تھی نا اللہ سے، رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، اے اللہ میرا گھر اپنے پاس بنا لے جنت۔ اللہ کا قرب، اس کی دعا کی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فوت ہونے والے کے لیے دعا کر، فقہی من فتنۃ القبر وعذاب النار، اس کو عذاب قبر کے فتنہ سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔
وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، تو اہل وفا میں سے ہے، تو وعدے پورے کرتا ہے، تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، والحق، تو اہل حق میں سے، جو بات کہتا ہے وہ پوری کرتا ہے، تیری بات حق اور سچ ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما، یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان۔ نام لے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت شدگان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ آج عزم کر لیں، یقین مانیے کہ صرف 10 منٹ یومیہ لگائیں گے آپ، صرف 4-5 دنوں میں یہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں، مہینہ 2 مہینے نہیں لگیں گے، 10 منٹ لگائیں گے یومیہ، 4-5 دن میں یہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہو۔ ذرا آپ سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے ہاں جو نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے بآواز بلند، اس میں کہا جاتا ہے جی جن کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی وہ کیا کرے؟ آمین کہہ لے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس کا آمین کہنے سے گزارا ہو جائے گا وہ دعا یاد کرے گا؟ سنت کی جگہ کس نے لے لی؟ بدعت نے، یہ ہیلا نکال لیا ہم نے، لوگوں کو ہم نے ناجائز سہولت دی، یہ راستہ نکال دیا، کسی نے دعا یاد نہیں، انہوں نے آمین کہہ کر کے گزارا کر لیا۔ دوسرے جہاں نماز جنازہ سری پڑھایا جاتا ہے، حرمین میں، بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں، یا ہمارے ہاں بھی اکثر لوگ حنفی حضرات سری طور پر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، نہ انہوں نے دعا سنی اور نہ سنی اور نہ پڑھی، کیا کر کے آئے جی؟ سمم بکمن، گونگے اور بہرے پیچھے کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، امام کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں، کیا پڑھا؟ اب مولوی نے ان کو دعاؤں پہ نہیں لگایا، سنت چھوڑی، بدعت آ گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں نا۔ مولوی نے تعلیم نہیں دی، ترغیب نہیں دی، توجہ نہیں دلائی، اب نماز جنازہ کے بعد دعا مانگ رہے ہیں۔ وہی لوگ جن کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی وہ سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اگر کوئی دعا نہ کروائے تو کہتے جی دعا ہی نہیں کروائی، تو نے دعا کی ہے؟ اس سے پوچھا جائے سانو چھڈو، مولوی نے نہیں کرائی، ہمیں نہ پوچھو کہ ہمیں دعا آتی یا نہیں آتی، مولوی صاحب کو اس موقع پر دعا کروانی چاہیے تھی۔ انا للہ و انا الیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر دعا کی ہے دفنانے کے بعد، لیکن ہمارے ہاں اپنی دعائیں خانہ ساز طریقوں پر کس قدر شدت سے عمل ہوتا ہے۔ دفنا کے آئے، 40 قدموں پر بھی دعا ہو رہی ہے، اور پھر 70 قدموں پر بھی دعا ہو رہی ہے، پھر مولوی نے بخشوانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ جی اب 40 دن تک جو ہے آپ پیسے خرچ کریں گے، کھانے پکائیں گے، فروٹ لائیں گے، دیگر چیزوں کا اہتمام کریں گے، ہمارے پیٹ میں ڈالیں گے، اس لیٹر باکس کے ذریعہ سے آپ کے ماں باپ کو ثواب پہنچے، ہم دعائیں کریں گے۔ دھندا چل رہا ہے۔ یہ دعائیں جو اللہ کے رسول نے پڑھی، آپ مجھے بتائیں کہ ان دعاؤں کے پڑھنے پہ خرچہ آتا ہے؟ کیوں جی؟ ثواب ملے گا؟ یہ دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ؟ جو مولوی کل 7واں 20واں 30واں 40واں کروا کر کے جس کو خود رسم مانتے ہیں، قداور پورے پیج کے اشتہارات ہوتے ہیں، رسم خل رسم چہلم لکھ کر کے اتنا مہنگا کر دیا، ابا کو بخشوانا، دعا کروانا، کہ میرے بھائی اور دوست تو بعد میں روتے ہی رہتے ہیں۔
جب سنت چھوڑیں گے تو یہی کچھ ہو، یہی نتائج برآمد ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها الی الاسلام، اے اللہ تو نے تو اس کا رب ہے، انت ربها تو اس کا رب ہے، وانت خلقتها تو نے اس کو پیدا کیا، وانت ہدیتها الی الاسلام تو نے اس کو اسلام کی رہنمائی کی، ہدایت دی، وانت قبضت روحها تو نے ہی اس کی روح کو قبض کیا، وانت عالم بسرها وعلانیتها تو اس کے ظاہر اور پوشیدہ کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جئنا شفاعا فاغفر لنا، ہم سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، اس کو بخش دے۔ کس کو بخش دے؟ بولو صحیح، کس کو؟ حاضر میت کو۔ یہ حاضر میت کس کی ہے؟ یہ کسی اعلیٰ حضرت کی بھی ہو سکتی ہے، کسی علامہ فہامہ کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اولیاء اللہ میں سے اعلیٰ درجے کا ولی بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب کے لیے شفاعت اور سفارش کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں، زندہ لوگ۔ تم اس کے مرنے کے بعد، دفنانے کے بعد اس کی سفارشیں کرواتے ہو، اس کے واسطے اور وسیلے سے دعائیں کرتے ہو، اور تمہیں یہ بات سکھائی گئی، بتائی گئی کہ تم نے اس کے حق میں دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہنی ہے، جئنا شفاعا فاغفر لنا، کہ ہم سفارشی بن کے آئے ہیں تیرے پاس، اس کی شفاعت کرتے ہیں کہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ اور بھائیوں، دین کو سمجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جانے سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھانا اور بتلانا چاہتے ہیں، اور کیا سکھا کے بتا کے گئے، اور ہم کن بھول بھلیوں میں پڑیں گے۔ ایک روایت صحیح ابن حبان موطا میں اور مسند حاکم میں ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، یہ کلمات بھی کہا کرتے تھے، وَإِن كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، اگر یہ نیکی کرنے والا ہے، نیکوکار ہے، تو اس کی نیکی میں، احسان میں اضافہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، اگر یہ نیکی کرنے والا ہے، نیکوکار ہے، تو اس کی نیکی میں، احسان میں اضافہ فرما دے۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَاغْفِرْ لَهُ، اگر یہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، تو اس کو بخش دے، معاف کر دے۔ آپ مجھے بتائیں کہ شروع سے اب تک جتنی باتیں ہم نے بیان کی ہیں، جو دعا حاضر میت کے لیے نام لے کر کے نہیں مانگی جاتی، اس میں، اور یہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی لیا ہے اس آدمی کا، اللہم ان فلان ابن فلان، اے اللہ فلاں بن فلاں کو، یہ نام لے کے آپ دعا کر رہے ہیں، تو یہ حاضر میت کی نیت کر کے حاضر میت کے لیے کوئی دعا ہوئی ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، کوئی ہے دعا؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اس سے باہر نکلیں، جس غلطی میں مبتلا ہیں اس غلطی کا ازالہ کریں، اور جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہیں، سکھائی ہیں، بتلائی ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ مہنگے والی دعائیں، پیسے والی دعائیں، یاد رکھیں یہ نہیں پہنچنی، نہ یہ ثابت ہے، نہ یہ پہنچیں گی یہی دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، سکھائی ہیں، بتلائی ہیں، اور اس کے موقع بتا دیے کہ کن کن مواقع پر آپ نے دعائیں مانگی۔ جو اپنے ماں باپ کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں،
سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں. سب سے پہلے کیا کریں؟ نماز کی پابندی کریں. اس کے بعد اللہ نے دعا سکھائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے. مانگیں یہ دعا، ہر نماز میں مانگے، ہر وقت یہ دعا مانگے. اللہ نے خود تعلیم دی ہے. مولوی کو آپ کے ماں باپ کے ساتھ وہ ہمدردی اور خیر خائی نہیں ہو سکتی جو آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی اور خیر خائی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مولوی کی نظر آپ کی جیب پر ہے، آپ کے کھانوں پر ہے، آپ کے طور طریقوں پر ہے، اور اس کا مشاہدہ آپ نے پچھلے جمعے کر بھی لیا ہے. سوشل میڈیا پر جو کچھ ایک مدرسے کی وہ ساری کاروائی جو ہے سامنے آئی ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کون لوگ ہماری باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. اور جو ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ربنا